ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی خوشبودار تھا، معطر تھا۔ جی ہاں، اور کیسا خوشبودار تھا سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما شممت عنبرا ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے مشک کو بھی سونگا، عنبر کو بھی سونگا ہے اور خوشبوئیں بھی سونگی ہے، لیکن سن لو حضور کے پسینے کی خوشبو ان تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کانا ریح عرقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریح المسکی، حضور کے پسینے میں جو خوشبو تھی وہ مشک کی خوشبو کی طرح تھی۔ آپ کا پسینہ خوشبودار تھا۔ بھی ابی و امی، میرے ماں باپ حضور پہ قربان، کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے نہ حضور سے پہلے کوئی حضور کے مثل دیکھا اور نہ ہی حضور کے بعد کوئی حضور کے مثل دیکھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیلولہ فرما رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ آئی، دیکھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا ہے۔ انہوں نے وہ پسینہ ایک شیشی میں بھر لیا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کریں گے اور اس سے برکت حاصل کریں گے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کتاب الفضائل میں موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو نبی پاک نے فرمایا اصبتی، تو نے درست کام کیا۔ کفن کو خوشبو لگائی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ موجود تھا۔ آپ کے وصال کا وقت جب قریب آیا، آپ نے وصیت کی۔ بخاری شریف کتاب الاستئذان میں حدیث مبارکہ ہے، وصیت فرمائی کہ حضور کا پسینہ میرے کفن پر لگایا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ مہک جاتا تھا، وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا تھا۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی راستے سے گزرتے، بعد میں گزرنے والا آپ کی خوشبو سے پہچان لیتا تھا کہ اس راستے سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔